السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 8 محرم الحرام سن 1442 ہجری مطابق 27 اگست سن 2020 عیسوی بروز جمعرات آپ لوگوں کی خدمت میں فیس بک لائیو کے ذریعے حاضری کا موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو درس کا سلسلہ شروع کیا ہے ابھی، وہ علامات قیامت کے تعلق سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، تو اسی تعلق سے انشاءاللہ آج کا بھی درس ہوگا۔ اور آج یہ 10ویں قسط ہے۔ اس جو دروس میں نے اب تک دیے ہیں، تو یہ آج کا جو بیان ہوگا انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، یہ 10ویں قسط ہے اس سلسلے کی۔ میرے دوستو، آج جو سب سے پہلے میں جو باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، وہ بھی بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں بالکل جو ہے ظاہر ہو چکی ہیں، اور مسلمان، یا کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ وہ ہے کیا؟ یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جس کتاب سے میں نے درس شروع کیا، علامات قیامت کا بیان، اس میں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، قیامت کی علامتوں کے تعلق سے 3 طرح کی حدیثیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں جو فتنے کے تعلق سے، یعنی جو قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے، اس کے بعد چھوٹی نشانیاں، پھر بڑی نشانیاں۔ تو فتنوں کے تعلق سے اس سے پہلے جو دروس میں نے دیے ہیں، آج کا یہ آخری درس ہے اس تعلق سے، یعنی قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں کے تعلق سے آخری بیان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ، یہود و نصارہ کی پیروی، یعنی آپ یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب صاحب، کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، سن رہے نا؟ مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں۔ ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ طبرانی کی روایت ہے، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اس کی مزید جو ہے آپ وضاحت دیکھیں گے اگر، تو بخاری کی روایت میں، اسی طرح سے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں تھوڑی تفصیل ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ
اس طرح یہود و نصارہ یا کفار کی پیروی کا بڑا خطرناک فتنہ ظاہر ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور مسلمان کفار کی پیروی کریں گے اور کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ وہ قیامت سے پہلے یہ مسلمان چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کے تعلق سے عادات و اطوار ہوں، لباس ہو، سمجھ رہے ہیں نا، کپڑا پہننا اوڑھنا، اور اسی طرح سے چال ڈھال، رہن سہن، کھانا پینا، ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر چیز میں یہ کفار کی پیروی کرنے لگیں گے، اسی طرح چلیں گے، اسی طرح سے کپڑا پہنیں گے، ویسا چال ڈھال اپنائیں گے کفار کی طرح سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ عقائد بھی کافروں کے آ جائیں گے مسلمانوں میں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستو۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، جو خاص طور سے نوجوان طبقہ جو ہے، ان کی چال ڈھال، رہن سہن، بال کی کٹنگ، کپڑے کی بناوٹ اور ساری چیزیں آپ دیکھیں تو بالکل اسی انداز سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو کچھ سمجھائیں گے تو کہیں گے ارے باپ لوگ تو پرانے خیال کے لوگ ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا ہے؟ یہ عادت میرے دوستو آ چکی ہے مسلمانوں میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعود اختر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث سنیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، سمجھ رہے؟ اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور نصارہ ہیں، یعنی جسے عام زبان میں لوگ عیسائی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اور کون؟ یعنی وہی لوگ، یعنی گویا کہ انہی کی پیروی جو ہے تم کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے تم چلو گے، وہ جیسے چلیں گے تم ایسے چلنے کی کوشش کرو گے۔ وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی ایک بالش، تو ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ، ہے نا؟ تو یہ حالت ہوگی میرے دوستو قیامت سے پہلے، اور یہ چیزیں میرے خیال سے تو تقریباً آ چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں۔ آج کفار کی، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے جو ہوں، آج ان کے اقتداء اور ان کی پیروی کرنے میں مسلمان پیچھے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری روایت سنیے ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ذَا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ غور سے سنیے گا اس کو، یہاں تک کہ اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، اگر وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے، وہ 1 بالش چلیں گے تو تم بھی 1 بالش چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں، گوہ جو آپ جانتے ہیں چھوٹا سا جانور جو ہے نا، عام طور سے آپ دیکھیں گے پانیوں میں پایا جاتا ہے برسات کے موسم میں خاص طور سے، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ ابن ماجہ کی روایت، صحیح حدیث۔ تو اس سے میرے دوستو کیا پتہ چلتا ہے کہ
یہود و نصارہ خاص طور سے، عام طور سے کفار کو آپ لے لیں، اس میں ان کی اتباع، ان کی پیروی اس امت کے لوگ بہت شدت سے کریں گے۔ جس طرح دیکھیں گے وہ لوگ چل رہے ہیں، جس طریقے پر ہیں، جو چال ڈھال اپنا رہے ہیں، جو لباس پہن رہے ہیں، جو طور طریقہ اپنا رہے ہیں، انہی یہود و نصارہ اور کفار کے نقش قدم پر یہ مسلمان چلنے کی کوشش کرے گا جو ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ عقائد کی بات اگر آپ کر لیں تو آج لوگوں کے عقیدوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں کہ سن کے جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نقد کرنا حدیثوں پر، علماء پر، اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، جو یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں اس سے متاثر ہو کر کے ان کا سپورٹ کرنا، انہی کی طرح سے بولنا، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تم چلو گے ان کے پیچھے، ان کے عادات کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے رہن سہن کو تم جو ہے اپناؤ گے اور انہی کی پیروی کرو گے۔ تو یہ میرے دوستو قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، اور قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، تقریباً وہ فتنوں ہی کا بیان ہے نا، جو عام نشانیوں میں قیامت کی علامات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے اور کے اندر آئیں گی، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخری بات روایت جو ہے اس سلسلے میں اور بتا کے انشاءاللہ پھر وہ کچھ باتیں بتاؤں گا کہ فتنوں سے بچنے کے طریقے یا کیا ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو ایک روایت ہے مجموع الزوائد میں علامہ ہیثمی کی، ہے نا، انہوں نے روایت کیا ہے، ایک ذکر ہے، اور انہوں نے حکم لگایا کہ اس روایت کے رجال جتنے ہیں راوی جو ہیں سب ثقہ راوی ہیں، صحیح روایت ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ مسلمان جو ہے یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب ہوں گے، ہے نا، ان کا کلچر اور ان کا کیا ہے مادی ترقی، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی مالداری ان کی جو ہے اس طرح سے اتنا مرعوب ہو جائیں گے ان کی مالداری کو دیکھ کر کے جو ہے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ استغفر اللہ، یہ حدیث ہے میرے دوستوں۔ اس سے پہلے جو میں نے روایت سنایا، ابھی اس سے حدیث جو میں نے سنائی ہے اسی تعلق، اسی قسم کی روایت ہے، اور تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ لَفَعَلْتُمْ۔ یہ الفاظ زیادہ ہیں اس روایت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تم بھی ایک بالش، تو ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ، وہ دو ہاتھ چلیں گے تم دو ہاتھ، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تم بھی داخل ہوگے۔ اور آخری بات جو میرے آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث میں جو زیادہ ہے، اگر وہ ہو، اگر ان میں سے کوئی، یعنی یہود و نصارہ کفار میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یعنی اتنی سخت بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کی اتباع، اور اتنا یہ مرعوب ہوگا مسلمان یہود و نصارہ کی مادی ترقی سے، ہے نا، اور ان کے تہذیب و تمدن، ان کے کلچر سے، کہ اگر وہ اپنی ماں سے اگر وہ لوگ زنا کر رہے ہیں تو ایک مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کر لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوست، بہت عجیب، بہت بڑا فتنہ، یہ معمولی نہ لیں آپ اس کو، یہ باتیں اس کو آپ ایسے انسنی نہیں کر سکتے، یہ ایسے فتنے ہیں جو تباہ و برباد کر دیں گے ہمارے معاشرے کو، ہماری تہذیب کو ختم کریں گے، ہماری شناخت ختم ہوگی اس سے، کیونکہ ہم دوسروں کی تقلید میں لگیں گے، دوسروں کی پیروی کرنے لگیں گے۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسی تربیت ہو میرے دوستو بچوں کی، خود اپنی آپ اصلاح ایسی کریں، خود اپنی آپ ایسی تربیت کریں جو ایک اسلامی تربیت ہو، دینی ماحول اپنے اندر لائیں۔ آپ ایز اے گارجین کے حساب سے ہے نا، حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ اپنے کو سنواریے اور اپنے بچوں کو سنواریے، ان کی رہنمائی کیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے، اور گاہے بگاہے ان کو سمجھائیے، ان پہ نظر رکھیے، آپ ان کے طور طریقے کو، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، کیونکہ بہت فتنے کا زمانہ ہے اور یہ یہودی اور کلچر اور اسی طرح سے کرسچنوں کا، نصارہ کا کلچر یہ بالکل حاوی ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اسی کو اپنا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری حتی الامکان جو آپ کوشش کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کریں اپنے بچوں کے لیے اور کوشش بھی کریں، آپ دونوں چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت میں خلوص ہوگا، آپ اصلاح کی کوشش کریں گے، دینی تربیت کرنا چاہیں گے، ان کو سمجھائیں گے گاہے بگاہے کہ بیٹا یہ چیز حرام ہے، یہ غلط ہے، ایسے رہو، ایسا نہ کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہماری نظر ہونی چاہیے ان پر، تاکہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے ایسے لوگوں کی تقلید، ایسے لوگوں کی پیروی اور ایسے کفار یہود و نصارہ کے عادت و اطوار اور ان کے رہن سہن، چال ڈھال، یہ ہمارے سماج میں نہ آئے، ہمارا سماج اس سے محفوظ رہے۔ تو یہ آخری درس تھا میرے دوستو آج، یہ فتنوں کے تعلق سے انہوں نے بتایا تھا کہ 3 پارٹ میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ پہلا تو قیامت سے پہلے جو علامتیں ہوں گی فتنے کی شکل میں، قیامت کی نشانیاں جو فتنے کی شکل میں ظاہر ہوں گی، تو یہ اس کا آخری درس تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سے اب جو دوسرا پارٹ شروع ہوگا وہ چھوٹی نشانیاں جو ہے، علامات صغرا جو ہے، اس کے بعد بڑی نشانیاں آئیں گی۔ کچھ باتیں میں مختصر طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں فتنوں کے تعلق سے، کہ فتنوں سے بچنا چاہیے ہم کو، اور فتنوں سے بچنے کی فضیلت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور فتنوں کے درمیان ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، 3 بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا تو اس کے کیا ہی کہنے، یعنی اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنے سے بچا لیا گیا وہ نیک بخت ہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے۔ تو اس طرح میرے دوستو فتنوں کے زمانے میں ایمان پہ قائم رہنا اور اس میں صبر کر لینا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا بات ہے جو صبر کر لے ایسے موقع پر، فتنوں کے وقت میں ہے، اگر وہ صبر کر رہا ہے ایمان پر رہتے ہوئے تو اس کا بہت بڑا مقام ہے میرے دوستو۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جنہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور اس کو صحیح کہا ہے کہ فتنوں کے دوران عبادت میں مشغول رہنے کا ثواب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ حدیث کے الفاظ، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس کو ابواب الفتن میں ذکر کیا ہے کہ اس کے راوی ہیں معقل بن یسار، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے فرمایا حرج کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے، یعنی قتل و خروجی، اور فتنوں کے زمانے میں جب قتل و خروجی بڑھ جائے گی جیسا میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ اور میرے دوستو فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والے کو اپنے نیک اعمال کا ثواب 50 اہل ایمان کے ثواب کے برابر ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی فتنے کے زمانے میں، فتنے کے دوران اگر ایمان پر قائم رہ گیا ہو تو اس کے نیک عمل کا ثواب 50 لوگوں کے برابر، یعنی 50 اہل ایمان کے ثواب کے برابر ملے گا جو ہے۔
اور حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں اس کو، لیکن میں اس کا حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا، یعنی اتنا فتنہ اتنا سخت ہوگا، ہے نا، فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس میں کیا ہے، ایمان پہ قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی ہاتھ میں آگ کے انگارے کو نہیں لے سکتا ہے، تو فتنوں کے زمانے میں ایمان پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا میرے دوستو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم میں سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا میرے دوستو کہ فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنے ایمان پر قائم ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو اسے 50 آدمیوں کے، 50 اہل ایمان مومنوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی ایسا کوئی فتنہ ہو، ہمارے سامنے ایسے فتنے آئیں، بہت سارے فتنوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے، ہے نا، تو ہمیں کیا ہے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور نیک عمل کرنا ہے، اور وہ نیک عمل آپ کریں گے، صبر کرتے ہوئے آپ ایمان پہ رہیں گے تو انشاءاللہ 50 لوگوں کے برابر جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ فتنوں کے دوران کون سا عمل کیا جائے، بس میں مختصر طور پہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دیگر نیک اعمال کی پابندی کرنے والا یہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کیا ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دیگر نیک اعمال جو بھی نیک اعمال میں آتے ہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ بجا لانا، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کرنا، آپ بھلائی کا حکم کریں، لوگوں کو برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کوئی کر رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے تو آپ روکیے اس کو۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور میرے دوستوں میں بتاؤں آپ کے، اس امت کی خصوصیت ہے یہ، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اسی لیے خیر امت کہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو، تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ صفت تھی میرے دوستو یہ مسلمانوں کی کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر یہ فریضہ ایک آدمی انجام دیتا ہے، سمجھ رہے نا، تو وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیزیں ختم ہیں، شبہ ختم کہہ لیں، مکمل تو نہیں کہوں گا، آج بھی علماء الحمدللہ روکتے ہیں، حکم کرتے ہیں نیکیوں کا، بھلائیوں کا، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا، بھلائی کا، نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ روکیے اس کو، بتائیے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ہے برائی سے روک دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کوئی منکر چیز دیکھے، غلط چیز دیکھے، تو ایک طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی کوئی برائی دیکھے، منکر چیز دیکھے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر وہ طاقت استعمال کرے، اگر وہ کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے بول دے بھائی یہ چیز آپ غلط کر رہے ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جان لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آدمی نہ ہاتھ سے روک پا رہا، نہ زبان سے بول پا رہا ہے،
تو گویا کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اللہ توفیق دے ہم سارے لوگوں کو میرے دوستوں کی، ہر آدمی کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم اور منکر برائیوں سے روکنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو فتنوں سے بچاتے ہیں۔ حدیث مسلم شریف کی روایت، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے، یعنی اس کے پڑوسی میں، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ سب فتنے کی چیز ہے۔ بیوی، مال، انسان کی جان، اس کی اولاد، اس کے ہمسایہ، پڑوسی، یہ فتنہ ہے جسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مٹا دیتے ہیں، یعنی مذکورہ یہ جو نیک اعمال جو بتایا گیا اس میں انسان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوستو، یعنی اگر آدمی ان فتنوں میں پڑتا ہے تو ان فتنوں سے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، اس پر، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فتنوں کا وقت ہو، سمجھ رہے ہیں، تو آدمی کثرت سے جو ہے نماز کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، دیگر نیک اعمال کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، انشاءاللہ العزیز وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو فتنوں کے درمیان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت سے کام لینے کی نصیحت فرمائی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آدمی جو ہے نا، وہ اس میں فتنوں کے وقت میں وہ صبر و استقامت سے کام لے، صبر کرے اور استقامت اس کے اندر ہونی چاہیے، ہے نا، ایمان پر قائم رہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال میں نے یہ خاص باتیں جو ہے آپ کو بتائی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جو ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ فتنوں کے درمیان اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، اپنا کیا ہے، ساز و سامان لے کر پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، انہوں نے نا، کہ آدمی جو ہے، ایک روایت ابو سعید خدری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آنے والا جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں، بارش کے میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے، یعنی اپنی بکریوں کو لے کر کے، جو اس کا بڑی کیا ہے، اس کا سب سے بہترین مال ہوگا جو ہے نا، ان کو لے کے پہاڑ کی چوٹیوں پر جو ہے یا بارش کے میدانوں میں چلا جائے گا، یعنی آبادی سے دور چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے جو ہے نا۔ تو بہرحال اس قسم کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، اور میں آخری بات جو ہے کچھ دعائیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دعائیں ہم پڑھیں فتنوں کے زمانے میں، اور اس کے بعد اپنی بات میں ختم کر دوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے نا۔ تو فتنوں سے میرے دوستوں پناہ مانگنے کی کچھ دعائیں ہیں، ہے نا، اور اس میں جیسے زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے، ہے نا، تو اس بہت ساری اس قسم کی دعائیں، میں 2-3 دعائیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں، یعنی درود پڑھنے کے بعد جو ہے اللہم صلی اللہ مبارک وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ اس کو دعا پڑھیں نماز میں، آپ التحیات پڑھتے ہیں تو اب درود پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے اس دعا کو آپ پڑھیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ بہت ساری دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھیں آپ، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض سے،
تو یہ دعا خاص طور سے میرے دوستو آپ یاد کریں، اور اپنی نماز میں التحیات پڑھنے میں سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، یاد کریں۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 5 باتیں سکھاتے تھے، 5 باتیں کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن و یقولہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان 5 باتوں کو ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ورد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، ہے نا، کہ اللہ میں بخیلی سے، نامردی سے، ہے نا، یعنی بزدلی جس کو کہتے ہیں، بزدلی، ذلیل عمر سے، دنیا کے فتنے سے، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی کیا ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور آخری دعا اس سلسلے میں ہے فقیری اور امیری کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا، قبر کا فتنہ اور آگ کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یدعو بہؤلاء الکلمات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر وشر فتنۃ المسیح الدجال وشر فتنۃ الفقر وشر فتنۃ الغنا۔ اے اللہ میں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز فتنے فقر کے شر سے، یعنی محتاجگی، فقیری کے فتنے کے شر سے، اور اسی طرح دولت مندی کے شر سے، فتنے کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یعنی اگر آدمی مالدار ہو جائے تو بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو اس مالداری کے فتنے سے جو برائیاں ہوں گی اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور محتاجگی کے فتنے سے، ایک آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، بڑی ساری آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو اس محتاجگی کے فتنے کے شر اور برائی سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے جو ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو علامات قیامت کے تعلق سے، اور وہ ہے علامات جو فتنے کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور یہ بات آج یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے چھوٹی علامتیں یا چھوٹی نشانیاں جو قیامت کی ہیں ان کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر تمام قسم کے ہماری فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہود و نصارہ کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، ان کی پیروی کرنے سے بچائے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کریں، اور ان دعاؤں کو آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے میرے دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آپ سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی آپ کی اس حاضری کو، اس سننے کو، یہ ہمارے اس کہنے کو، سنانے کو اللہ قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔